جی السلام علیکم پاکستانیوں آئی لو یو فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ. میری بات غور سے سنیے گا. لسن ٹو می کیئرفلی. اگر میں آپ کو اپنی کامیابی کا راز بتا دوں تو پھر آپ میرے سے پیسے تو نہیں مانگیں گے, ویزا تو نہیں مانگیں گے. یہ شرط ہے. اگر آپ میرے سے پرومس کریں کہ آپ میرے سے پیسے نہیں مانگیں گے اور ویزا نہیں مانگیں گے تو آج آپ کو میں اپنی کامیابی کا راز بتا دیتا ہوں. کوئی کامیاب شخص اپنی کامیابی کا راز کبھی کسی کو نہیں بتاتا, لیکن ایک سچی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور پاکستان کی خاص طور پر مڈل کلاس سفید پوش اور غریب لوگوں کے لیے, کیونکہ میں بھی ایک مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہوں اور میں نے بھی وہ سارے دکھ غم ہارڈ شپ دیکھے ہوئے ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد فرمائے. یار دیکھو, جب میری جاب چلی گئی اور میں سڑک پہ آ گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچا تو میرے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ہے, لیکن آپ لوگ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. صبر اور شکر. آپ یقین کریں گے کہ جس وقت لوگ انجوائے کر رہے ہوتے تھے, فیملیوں کے ساتھ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے, فلمیں دیکھ رہے ہوتے تھے, الحمرہ آرٹ سینٹر میں میرے دوست جایا کرتے تھے جی ڈرامے دیکھنے, اس وقت میں کہاں ہوتا تھا؟ میں دادا دربار لاہور میں عصر کے وقت چلا جاتا تھا. بعض اوقات مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی پڑھی, اور اس دوران میں درود ابراہیمی پڑھتا رہتا تھا. یقین کی بات ہے. چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. ہیں جی, آج کل کیونکہ یہ مبارک دن ہیں تو مبارک دنوں کے حوالے سے میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک اچھی نیوز دوں پاکستان کی یوتھ کو کہ دیکھو یار, زندگی میں مت انتظار کرو کہ وہ فلانی جاب ملے گی تو میں کر لوں گا. جو بھی ملتا ہے کر لو یار. مزدوری ملتی ہے, سیکیورٹی گارڈ کا ملتا ہے, اوبر کا ملتا ہے, پیزا ڈیلیوری کا ملتا ہے, فوڈ پانڈا کا ملتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست, اس کی جاب چلی گئی, اس نے پیزا ڈیلیوری شروع کی. تو پتہ تو نہیں ہوتا آپ کس کے گھر چلے جائیں. تو وہ کافی لمبا چوڑا اور بڑا پرسنالٹی کا مالک تھا. تو وہ ایک جگہ گیا تو وہ سردار تھا سکھ. اس نے کہا واٹس رانگ ود یو مین, کہ تم اتنی پرسنالٹی والے اور اتنا اور یہ کام کر رہے ہو. انہوں نے کہا یار جب میرے کو پرابلم آنا تو میرے پاس آ جانا, میرے پاس جابز ہیں بہت. وہ گھر سے تو نکلو, وہ چیٹ پہ ہی پیسے مانگتے رہتے ہو, ویزا مانگتے رہتے ہو. کبھی چیٹ پہ بھی ویزا ملا ہے؟ کبھی چیٹ پہ بھی جاب ملے گی؟ اچھا, کرنا آپ نے کیا ہے؟ یہ پاک دن چل رہے ہیں, ان کی تسبیحات کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کو زیادہ علم ہوگا. آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت, ہمسائے کی عزت, بہن بھائیوں کی عزت, جس سے تعلق توڑا ہوا ہے نا, اس سے جا کے صلح صفائی کر لیں, اس سے معافی مانگ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان سے اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے معافی مانگ کر اس سے صلح کر لیں اور آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ کی عزت میں فرق آ گیا ہے, تو قیامت کے دن اس جو عزت آپ کی کم ہوئی ہے اس کا بدلہ میں دوں گا. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی جاب کر لیں. اگر آپ کو اے ٹی ایس فرینڈلی ریزیومے نہیں بنانا آ رہا, انٹرویو کی پریپریشن کرنی نہیں آ رہی, پوٹینشیل جاب ہنٹنگ ویب سائٹ کا نہیں پتہ, یا www.newtocanada.noproblem.ca 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 وہ اٹیچ ہے میرے یوٹیوب چینل سے.
وہاں پر میں نے 1200 لائف چینجنگ ویڈیوز بنا کے لگا دی ہیں. کتنی؟ 1200. اگر کوئی شخص ان پاک دنوں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ان ویڈیوز کو 1 مہینہ بیٹھ کر دیکھ لے، وہ خود ہی کنسلٹنٹ بن جائے گا. جب وہ کنسلٹنٹ بن جائے گا تو کنسلٹنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ لوگوں کو گائیڈ کرنا. جب وہ لوگوں کو گائیڈ کرے گا تو اس کے وہ پیسے لے گا نا. اور اگر آپ کے پراپر گائیڈ کرنے سے وہ دوسرے شخص کو جاب مل جائے تو اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش، آپ بھی خوش، وہ بھی خوش. لنک میں شیئر کر دیتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اور اپنی ویب سائٹ کا بھی. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، والدین کی خدمت کے بعد، بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کرنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 101 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. میں نے درود ابراہیمی پڑھا تھا، چھٹے 7ویں دن میرا رزق کھل گیا تھا. اور جب میں پاکستان میں تھا 30 سال پہلے، کینیڈا نہیں آیا تھا اور سڑکوں پہ گھوم پھر رہا تھا آپ لوگوں کی طرح، تو میں نے 2 چیزیں بڑی خاص کی. ایک تو میرا کریکٹر جو تھا، میں نے اپنا بہت بڑا پاک صاف رکھا. دنیا گواہ ہے اس چیز کی، رائٹ. بعض لوگ لوگوں کو کامیاب دیکھ کے حاسد ہوتے ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے جی. درود ابراہیمی، نماز، لوگوں کی ہیلپ صرف پیسے سے نہیں ہوتی. اگر کوئی بیمار ہے اس کی جا کے تیمارداری کی، اگر کوئی محلے میں اسپتال نہیں جا سکتا اس کے ساتھ چلے گئے ہیں جی، یہ کام. اور دوسرا، میں نے ہر اس محفل میں جانا شروع کر دیا جہاں مجھے ذرا بھی پتہ چلتا تھا نا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا، اور کہتے ہیں 40 آمین ہو جائیں دعا میں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے. تقریباً 1.5 سال میں دھکے کھائے اور یہ کلام پڑھی اور اس طرح کا میں نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپلائی کیا ہوا تھا. میں نے اپلائی کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں ہوتا بھائی، ان کا ویزا والوں کا کیا پتہ ہوتا ہے، نہ دیں آپ کو ویزا. تو انہوں نے مجھے ویزا دے دیا اور میں یہاں پہنچ گیا. میرا رزق یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا. ہیں جی. میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہنر ہے، ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے. کسی کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ فیکٹری میں جا کے کام کرے، وہاں پیسے زیادہ ملیں گے وزن اٹھانے کے. ہیں جی. کسی کو کمپیوٹر آتا ہے، وہ جا کے indeed.co indeed.com پہ جا کے اپلائی کرے. میری ویڈیوز چینل پہ جا کے ریزیومے بنا لے. ہیں جی. اور سب سے پہلے ونس اگین سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے فجر نماز کے بعد. دوسرا، یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث. تیسرا، درود ابراہیمی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے. اور جب جمعرات کی مغرب ہو جاتی ہے اور جمعے کی مغرب کے پہلے تک، اس میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ آپ جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. میں اس کی زندہ مثال ہوں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی کی محفل سے جائے رکھیں. ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، رو رو کے دعا کرنی ہے. رونے سے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جب وہ روتا ہے انسان اور سجدے میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شارک کے قریب ہے، یقین کرو. اللہ تعالیٰ یہاں سے قریب ہے. وہ کہتا مانگنے والے مجھ سے مانگ، بندوں سے کیا مانگتا ہے. جی. تیسرا کلمہ پڑھیں کثرت سے، اور ہمت مردہ مدد خدا. ٹھیک ہے جی. میرا دل چاہا ان پاک دنوں میں آپ کو یہ ویڈیو بناؤں کہ مانگنا چھوڑ دو یار، پلیز. اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. اتنا رزق دے دے گا، اتنا رزق دے دے گا. کر کے تو دیکھ لو یار، 7 دن ہی کر کے دیکھ لو. نہیں کرنا 41 days. تو لو یو گائز. ٹورنٹو کینیڈا. بائے فار ناؤ.